اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اسی لیے وہ دیر میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندھیرے کے ذریعے ایسے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے حضور سجدے کرتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک خدا کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے۔ بڑی کشش ہوتی ہے تہجد کے کچھ سجدوں میں۔ یہ سجدے ہی بندے کو اللہ کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کیا ہے جو دعا سے زیادہ طاقتور ہے، اور کیا ہے جو نصیب پر بھی بھاری ہے؟ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھیرے کنویں سے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ تو سنو، تمہارا رب بھی وہی ہے جو ان کا ہے، اور معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو توکل رکھتے ہیں۔ تو تم مایوس کس بات پر ہو رہے ہو؟ اس کی رحمت پر پختہ یقین رکھو اور خوب دعائیں کرو۔ ایک دن تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے جہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، جتنی دل میں تڑپ ہوتی ہے بڑھتی ہے، اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون یاد رکھے گا؟ اور یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہم اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ تہجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو تو صحیح، رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا اللہ کی چاہ سے، تہجد کا سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ کو مانگنے کی توفیق مل جانا، یہ سب سے بڑا ایک معجزہ ہی تو ہے۔ اور یہ تہجد کا سجدہ ہی تو ہے جو آپ کو آپ کی چاہتوں تک لے جائے گا، جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنی کی گلیوں میں لے جائے گا، جو آپ کے لیے معجزے کے دروازے کھلوائے گا انشاءاللہ۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سختی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ نظر آتی ہے، اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔
یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا، امتحان ہمارے صبر کا، امتحان ہمارے یقین کا، امتحان کبھی کبھار اللہ پاک اس لیے ہمارے دل سے اس لا حاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے، وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں یہ دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب اللہ بند کرتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ اگر تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارا صبر سے بھی نوازے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمایا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ دے، وہ تو تقدیر بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم وہ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ضرور ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے حق میں بہترین بنا دے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ کر نہیں تھک رہا تو جان لو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں ہے، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہ جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اگر تمہاری من پسند چیز تمہیں نہیں دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دینے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں ملا، اور پھر جب اس کے دیے پر شکر کرتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد قبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو بس بہترین وقت کا انتظار میں ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے، اسے ہونا تبھی وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ اور اللہ تب تک معجزے کرتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو، اس پر یقین کے ساتھ۔
اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تم دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا علیہ السلام کا اللہ بھی تو ایک ہی ہے۔ جس نے زکریا علیہ السلام کو اولادی عمر کے آخری حصے میں، وہ بھی تو تمہارے لیے معجزہ کرے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خوف کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنے ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے کب مدد بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے، تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے، وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھے ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تو تم اتنی ہی دعائیں مانگو، اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا، جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس تمہیں آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ چاہے جسے چاہے جب چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ بے شک قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دے دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ کمزور ہے اور تیرے کن کا محتاج۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہونا۔ ویورز، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک